ربیع الاول شریف کی 24 تاریخ کی مناسبت سے 24ویں پارے کی ابتدائی آیات بینات میں سے ایک آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ذات جو سچ لے کے آئی اور وہ ذات جس نے اس سچ کی تصدیق کی، یہ لوگ متقی پرہیزگار ہیں۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق، اس سے مراد ہیں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب خلق عظیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ساتھ سچ لے کے آئے تھے اس سے مراد ہے قرآن پاک، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ سچا کلام، آخری کلام قرآن مجید فرقان حمید لے کے آئے، اور وصدق بہ، اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی وہ کون ہے؟ وہ ہیں سب سے پہلے مردوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عورتوں میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور بچوں میں سے حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں میں سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شان بھی دے کر بھیجا کہ میں نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا رسول بنا کر بھیجا اور ساتھ سچ دے کر بھیجا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر آ کے سچ بولا، دنیا میں آ کے اس قدر سچ بولا، سچ کو پسند کیا، سچ کو رائج کیا کہ جب مکہ المکرمہ کے پہاڑ کے اوپر چڑھ کے 40 سال کی عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کرنا تھا، اس سے پہلے آپ نے مکہ والوں کو جمع کیا، جمع کر کے فرمایا اے مکہ والوں بتاؤ آپ لوگوں کو مجھ پر کوئی شک ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی شبہ ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ بالکل سچ بولتے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اعلان نبوت سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر سچ بولتے تھے اور امانت کے اندر خیانت نہیں کرتے تھے، بلکہ امانتوں کی حفاظت کرتے تھے، جن کی امانتیں ہوتی تھیں ان تک امانتیں پہنچاتے تھے۔ اس وجہ سے مکے کے لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق اور امین کہنا شروع کر دیا تھا۔ ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، لیکن مکے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام 2 لقبوں سے مشہور ہو گئے تھے، صادق جس کا معنی ہے سچا، امین جس کا معنی ہے امانت دار۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر بندے کی امانت کی حفاظت کرتے ہیں، اور امانت کسی کے پاس رکھنا کوئی ایسی ویسی بات نہیں، امانت اس کے پاس رکھی جاتی ہے جس کے اوپر اعتبار ہوتا ہے، جس کے اوپر یقین ہوتا ہے، جس کے اوپر اعتماد ہوتا ہے، اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے۔ اور جس کے اوپر شک ہو کہ یہ میری امانت کے اندر گڑبڑ کر دے گا، ہیرا پھیری کر دے گا، آگے پیچھے کر دے گا، میری امانت کو ادا نہیں کرے گا، اس کے پاس کبھی بھی امانت نہیں رکھی جاتی۔ نمبر 2، امانت امیر آدمی کسی غریب کے پاس نہیں رکھتا۔ امیر آدمی جب بھی امانت رکھتا ہے کسی امیر کے پاس ہی رکھے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑے غریب تھے، ان کے گھر میں ایسا ویسا وقت آیا ہوا تھا۔ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو 14 طبق کا رسول بنا کر بھیجا اور سرخ و سفید خزانوں کا مالک بنا کر بھیجا تھا، جن کے بارے میں خدا نے فرما دیا ہے انا اعطیناک الکوثر۔ کون سی شے پھر اللہ پاک نے باقی رکھی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں عطا فرمائی؟ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي،
اے میرے رسول میں نے اپنی تمام نعمتیں تمہارے اوپر ختم کر دی ہیں، یعنی ہر نعمت عطا فرمائی ہے، اور جو نعمت بھی عطا فرمائی ہے وہ قلت کے ساتھ نہیں عطا فرمائی بلکہ وہ کثرت کے ساتھ عطا فرمائی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی پوری خدائی کا بادشاہ اور پوری خدائی کا مالک و مختار بنا کر بھیجا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں تھی، کسی نعمت کی کمی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مکے کے بڑے بڑے امیر لوگ جو تھے وہ اپنی امانتیں سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، درہم و دینار کی شکل میں اور کئی چیزوں کی شکل میں امانتیں رکھتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی کی امانت کے اندر خیانت نہیں کی تھی، بلکہ جب کسی کو اس کی ضرورت پڑ گئی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح اس کی امانت جو تھی وہ واپس لوٹائی تھی۔ اور اس وجہ سے آپ کا ایک لقب مشہور ہو گیا امین۔ امین کا معنی ہے امانت دار۔ اور سچ کس قدر بولا تھا؟ سچ اس قدر بولا تھا کہ مکے کے کافر جو تھے اس وقت تو کلمہ نہیں پڑھا تھا انہوں نے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کس نے انکار کرنا ہے کس نے اقرار کرنا ہے، لیکن اس کے اندر انکار جنہوں نے کرنا تھا وہ بھی اور جنہوں نے اقرار کرنا تھا وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق کہتے تھے، صادق۔ اور ان کو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعلان نبوت کرنے سے پہلے پہاڑی کے اوپر چڑھ کر فرمایا او مکے والو تمہیں مجھ پر کوئی شک ہو؟ انہوں نے کہا نہ نہ ہمیں آپ کے اوپر کوئی شک نہیں، آپ جو بات کریں گے سچی کریں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی اپنی بات کو پختہ ثابت کرنے کے لیے ایک مثال دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اگر تمہیں کہوں مطلب ہے کہ اگر تمہیں کہوں کہ پہاڑی کی دوسری طرف سے ایک بہت بڑا جنگی لشکر آ رہا ہے، اس نے آتے ہی تمہارے اوپر حملہ کر دینا ہے، تو کیا مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم مان جائیں گے، آپ نے کبھی جب جھوٹ بولا ہی نہیں ہے تو ہم کیسے آپ کی بات کا انکار کریں؟ آپ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، ہم مان لیتے ہیں کہ واقعی پہاڑی کے دوسری طرف جنگی لشکر جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں میری زبان پر یقین ہے، میری بات پر پکا اعتبار ہے، تو پھر قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر میرا کلمہ پڑھ جاؤ، میں اللہ کا سچا رسول ہوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا آخری رسول بن کر آیا ہوں۔ اس وقت پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت شروع ہو گئی۔ اس وقت کی بات کر رہا ہوں، آج کل تو ہمیں اللہ پاک کی ذات نے عزت ہی بڑی عطا فرمائی ہے نا، سچ بولنے کی وجہ سے بڑی عزت ہوتی ہے۔ ممبر کے اوپر بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھنے سے، مصلی کے اوپر بیٹھ کر حضور علیہ السلام کا فرمان پڑھنے سے، قرآن پاک اور حدیث پاک پڑھنے سے لوگ بڑی عزت کرتے ہیں، پھولوں کے ہار گلے کے اندر ڈالتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ جب جلسوں کے اندر جاتے ہیں علماء اور جا کر جب ممبر رسول کے اوپر بیٹھتے ہیں تو لوگ بڑے شاندار طریقے سے بڑی محبت کے ساتھ استقبال کرتے ہیں، پروٹوکول دیتے ہیں، اور پھر ان کا فلیکسوں کے اوپر بڑا بڑا نام لکھا ہوتا ہے، اور پھر جب وہ بیان کرتے ہیں تو پھر کیا نام ہے ان کو داد دیتے ہوئے کوئی سبحان اللہ کہتا ہے، کوئی ماشاء اللہ کہتا ہے، کوئی جزاک اللہ کہتا ہے، کوئی نذرانے پیش کرتا ہے، کوئی کچھ پیش کرتا ہے، کوئی کچھ۔ بعد میں پھر کیا نام ہے ایسی مہمان نوازی ہوتی ہے کہ جو مہمان نوازی کبھی کسی رشتہ دار کے گھر میں بھی نہیں ہوتی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی برکتیں ہیں، یہ سچ بولنے کی برکتیں ہیں۔ آج ایسا ہوتا ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں اس وقت کی جب خطرہ ہی بہت تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت کیا تو مکے والوں نے کوئی حضور کے گلے کے اندر ہار نہیں ڈالے تھے، بلکہ ابو جہل نے، ابو لہب نے اور بڑے بڑے مکے کے کافروں نے آگے سے گالیاں دینی شروع کر دی تھی، پتھر مارنے شروع کر دیے تھے، مخالفت کرنی شروع کر دی تھی۔ تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حوصلہ تھا نا، سچی بات کی اور اس کے اوپر